ولید اقبال صاحب، آپ تو انٹرنیشنل لاء کو بھی جانتے ہیں، تو انور صاحب جو ہیں جن کے بارے میں یہ پاکستانی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ اور ان کو کہا ہے کہ وہ انوالو ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور وہاں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں، تو کیا وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بننا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو میرا خیال وہ خود ہی دیں گے. آپ سے تو ان کی گفتگو ہوئی ہے جو میں نہیں سن سکا ابھی، کیونکہ میں ابھی انتظار میں تھا آپ کے اس باقی حصے کے شروع ہونے کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ججمنٹ ابھی آئی ہے 2-3 روز قبل، اس میں کنوکٹ تو وہ 3 افراد ہی ہوئے ہیں جن کے نام کچھ اور ہیں اور وہ جن کو سزا بھی ہوئی ہے. اور جو انور صاحب اور الطاف حسین صاحب اور ایک اور تیسرے صاحب ہیں جن کو صرف طلب کیا گیا ہے، ان کے خلاف کو یہ بھی وہ یہ آبزرویشنز ہیں کہ ان کے حکم پہ اور ان کی انوالومنٹ سے یہ تھا، لیکن ان کو موقع کچھ دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں. تو ان کو مفرور قرار ضرور دیا گیا ہے، لیکن ابھی جہاں تک میں نے دیکھا جی جی. ان ایبسینشیا ان کی کنوکشن نہیں ہوئی. اچھا، کلبے حسن صاحب یہ بتائیں کہ انور صاحب ایک برٹش نیشنل ہیں پچھلے 35-40 سال سے، تو کیا پاکستانی گورنمنٹ ان کو لا سکتی ہے پاکستان؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر یہ کرائم ان پہ ثابت ہو گیا، عدالت نے کر دی ہے، تو یہ تو پھر جو ایمبیسیز کے تھری اپنا یہ ہے، یہ بالکل اس کو لا سکتے ہیں. اور ایک کرائم جو ہوا ہے وہ تو ایک پاکستانی سٹیزن کا ہوا ہے نا، تو اس لیے ان کو وہ کہتے ہیں جناب کہ سارا ہر معاملہ جو ہے وہ میرے پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کس مرض کی دعا تھے؟ تو پھر جو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں سے بہت سے لوگ اب اس حکومت کے اتحادی بھی ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں پیدا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پھر ججمنٹ کی بات ہے کہ ججمنٹ کدھر جا رہی ہے اور اس کو کس کو انہوں نے جو ہے نا گلٹی قرار دیا ہے. اس کے لیے وہ اگر وہ اپیل ہے تو وہ کریں کہ ان میں سے یہ پوائنٹ اٹھائیں. لیکن یہ کہہ دینا جی کہ یہ سارا کچھ مجھ پہ ڈال دیا اور فلاں فلاں بچ گیا ہے، تو یہ تو ایک نئی بات آ جاتی ہے. اس کو یہ اس ٹرائل میں ان کو کرنا چاہیے تھا، ادھر جواب دینا چاہیے. احسن اقبال صاحب، آپ پاکستان کے وزیر داخلہ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ انور صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو انڈیا سے پیسے ملتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ندیم نصرت صاحب اور انور صاحب انڈین ڈپلومیٹس کو لندن میں ملتے تھے تو اس میں بھی پیسوں کی بات چیت ہوتی تھی. ایک کھلی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ 1993 اور 94 میں یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ نے کوئی اس طرح کی باتیں آپ کے علم میں آئی تھیں ایم کیو ایم کے حوالے سے؟ جی حامد، شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور مایہ ناز ماہر تعلیم جناب نثار صدیقی صاحب کے انتقال پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا. وہ آئی بی اے سکھر کے وائس چانسلر تھے، اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ان کی خدمات ہیں اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، اور اندرون سندھ کے لیے وہ ایک سرسید کی شخصیت رکھتے تھے. تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان کی اس لاس آف جو لائف ہوئی ہے اسے قومی میں نقصان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو وہ آئی بی اے سکھر اور کمیونٹی کالجز کی صورت میں ورثہ چھوڑ گئے ہیں وہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے. جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کے مسئلے کی بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 90s سے قضیہ چل رہا ہے، اور کئی دفعہ اس طرح کے الزامات لگے، لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور میں ان کو حکومت کا حصہ بھی بنا لیا گیا. تو اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف یا کسی بھی سیاستدان کے خلاف یا کسی بھی گروہ کے خلاف اگر کوئی چیز ہے، تو میرے نزدیک طریقہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم میڈیا ٹرائل شروع کر دیں. اگر ریاست کے اداروں کے پاس، حکومت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس کا ایک ریفرنس بنانا چاہیے اور اسے عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر موضوعات چھیڑ دیتے ہیں، نئی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، جس سے جو اصل ایشوز ہیں ہمارے قومی سیاست کے یا قومی منظر کے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو ان کو عدالت کے ایک آئین اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جماعت ہے کہ جو فورن فنڈنگ لے کر آتی ہے اور اس کے ثبوت آپ کو ملتے ہیں، تو حکومت کا فرض ہے کہ پھر اس کا ایک ریفرنس تیار کرے اور اس جماعت کے خلاف کارروائی کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کرے. لیکن اگر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا اور ہم صرف بیان بازی تک رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک بہت ہی مثبت یا کوئی بہت پروڈکٹیو ایکسرسائز ہے.